آج ہم انشاءاللہ عز و جل مخارج کے بارے میں سیکھیں گے. آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ آج مخارج کے بارے میں ہم تفصیل سے سنیں گے. تو اس کو سٹارٹ کرتے ہیں. میں سب سے پہلے آپ کے ساتھ اسکرین شیئر کر دیتا ہوں اپنی. مخارج ہیں کیا، پہلے اس کے بارے میں سن لیتے ہیں. مخارج مخرج کی جمع ہے اور اس کے لغوی معنی ہے نکلنے کی جگہ. مخارج مخرج کی جمع ہے اور اس کے لغوی معنی ہے نکلنے کی جگہ. اور اصطلاح تجوید میں منہ کے وہ حصے جہاں سے حروف ادا ہوتے ہیں اسے مخرج کہتے ہیں. اصطلاح تجوید میں منہ کے وہ حصے جہاں سے حروف ادا ہوتے ہیں اسے مخرج کہتے ہیں. اب مخرج جو ہیں ان کی کل تعداد 17 ہیں. بعض مخارج کا تعلق آپ کے حلق سے ہے، بعض کا تعلق آپ کی زبان سے ہے، بعض کا تعلق جو ہے وہ آپ کے ہونٹوں سے ہے. تو اب یہ سارے جو ہیں مخارج کل 17 ہیں. اب ان 17 مخارج کو انشاءاللہ اب ہم تفصیل سے دیکھیں گے. مخارج پہ جانے سے پہلے سب سے پہلے تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ جو دانت ہیں ان کے بارے میں بھی جان لیں کہ ہمارے منہ میں جو دانت ہیں ان میں سے داڑیں کتنی ہیں اور دانت کتنے ہیں اور ان کے نام کیا ہیں، اس کے بارے میں بھی علم ہونا چاہیے. تو ہمارے کل دانت جو ہیں وہ 32 ہوتے ہیں اور 32 میں سے 12 دانت اور 20 داڑیں ہوتی ہیں. کل دانت 32 ہیں جن میں سے 12 دانت اور 20 داڑیں ہوتی ہیں. اب یہ جو 32 ہیں اب ہم ان کے نام بھی دیکھ لیتے ہیں. آپ کے سامنے مثال جو ہے وہ پکچر بھی ایک شو ہو رہی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو. سب سے پہلے سامنے والے 2 اوپر اور 2 نیچے والے کل 4 دانت جو بالکل آپ کے سامنے والے دانت ہیں، 2 اوپر والے اور 2 نیچے والے، یعنی کل 4 دانت. یہ جو دانت ہیں ان کو ثنایا کہتے ہیں. ان کا نام ہے ثنایا، یعنی فرنٹ والے بالکل سامنے والے 2 اوپر کے دانت اور 2 نیچے کے دانت، ان کو ثنایا کہتے ہیں. اور اس کے بعد ثنایا جو دانت ہیں نا ان کے دائیں بائیں اوپر نیچے ایک ایک کل 4 دانت. ٹھیک ہے، جو ثنایا کے 4 دانت تھے اوپر اور نیچے، اب لیفٹ رائٹ ان کے جو اوپر والے اور نیچے والے ایک ایک دانت ہیں نا لیفٹ رائٹ والے، ان کو رباعیات کہتے ہیں. اور رباعیات کے ساتھ پھر مزید ایک ایک دانت اوپر نیچے، مزید جو اگلے 4 دانت ہیں ایک ایک اوپر نیچے، ان کو انیاب کہتے ہیں. اب یہ جو انیاب کے 4 دانت ہیں ان کے دائیں بائیں اوپر نیچے ایک ایک کل 4 داڑیں، مزید آگے جائیں گے تو ایک ایک اوپر نیچے 4 جو داڑیں ہیں ان کو دواحک کہتے ہیں. اب دواحک کے دائیں بائیں اوپر نیچے اگلے جو 3 اس کے بعد جو اگلی 3 داڑیں ہیں اوپر نیچے لیفٹ رائٹ 3 ان کو طواحن کہتے ہیں. طواحن کے دائیں بائیں اوپر نیچے ایک ایک کل 4 داڑیں. سب سے لاسٹ میں جو اوپر نیچے لیفٹ رائٹ جو 4 داڑیں ہیں ان کو ناجز کہتے ہیں. اب اس پکچر سے آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں آسانی سے. پکچر میں کہہ لیں کہ ایک سائڈ کے دانت دکھائے گئے ہیں، یعنی نیچے والے ہم اس کو کہہ لیتے ہیں. تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں جو آپ کے بالکل فرنٹ والے دانت ہیں ان کو کہتے ہیں ثنایا. ان کے جو ساتھ لیفٹ رائٹ والے ایک ایک دانت ہیں، ایک یہ اور ایک یہ، ان کو کہتے ہیں رباعی. اب ان 2 دانتوں کے لیفٹ رائٹ جو ایک ایک دانت ہے یہ اور یہ، ان کو انیاب کہتے ہیں. اب ان کے ساتھ جو اگلا ایک یہ والا ہے یہ داڑھ ہے، تو یہ لیفٹ رائٹ جو ایک ایک ہے اس کو دواحک کہتے ہیں. اب اس کے بعد اس سے جو اگلے 3 ہیں لیفٹ رائٹ، یہاں پہ بھی 3 یہاں پہ بھی 3، ان کو طواحن کہتے ہیں. اب جو لاسٹ میں سب سے جو ہے لیفٹ اور رائٹ دونوں طرف، ان کو نواجز کہتے ہیں. یہ آپ کے سامنے دانتوں کی تفصیل جو ہے ان کے نام کے ساتھ میں نے بیان کر دیا. مزید آپ سے میں یہ بھی عرض کر دوں گا کہ جو آپ کو سوال پوچھنا ہو، آپ کو کوئی چیز سمجھنا ہے تو آپ ریٹن میں نا سینڈ کر دیں، یہیں پہ ٹیمز میں ہی، یہاں پہ آپ چیٹ میں اپنا سوال جو ہے وہ سینڈ کر دیجیے گا. انشاءاللہ لاسٹ میں ہم اس کو دیکھ لیں گے. اس سے کیا ہوگا کہ ہو سکتا ہے کسی ایک کے ذہن میں ایک سوال ہو اور مزید دوسرے لوگوں کے ذہن میں بھی وہی سوال ہو. جب ایک سوال آ جائے گا تو پھر دوسرا جو ہے وہ پھر وہی سوال سیم نہیں کرے گا، تو ایک ہی سوال جو ہے اس کا جواب عرض کر دیا جائے گا. تو ریٹن میں آپ کویشچن سینڈ کر دیجیے گا. اوپر ہم نے پڑھا کہ کل 17 مخارج ہیں. اب 17 مخارج ہیں وہ ہم تفصیل سے دیکھیں گے ایک ایک کر کے.
سب سے پہلا مخرج جو ہے، سب سے پہلے جو 3 مخارج ہیں ان کا تعلق حلق سے ہے. اس پکچر سے آپ کو آسانی سے سمجھ آ جائے گا. حلق میں 3 طرح کے مخارج ہوتے ہیں. ایک حصہ ہوتا ہے حلق کے نیچے والا، اور ایک حلق کے درمیان والا، اور ایک حلق کے اوپر والا. حلق کے نیچے والا حصہ، حلق کے درمیان والا حصہ اور حلق کے اوپر والا حصہ. یہ 3 مخارج ہیں یہاں پہ. اب حلق کے نیچے والے حصے سے یہ 2 حروف ادا ہوتے ہیں، حمزہ ہا، حمزہ ہا. یہ جو 2 حروف ہیں یہ حلق کے نیچے والے حصے سے ادا ہوتے ہیں. حلق کے درمیان والے حصے سے یہ 2 حروف ادا ہوتے ہیں، عین ہا، عین ہا. اسی طرح حلق کے اوپر والے حصے سے یہ 2 حروف ادا ہوتے ہیں، وعین خا، وعین خا. یہ حلق کے اوپر والے حصے سے ادا ہوتے ہیں. یعنی یہ 6 حروف جو ہیں ان کا تعلق حلق سے ہے، ان کا تعلق حلق سے ہے. اسی وجہ سے ان کو حروف حلقی بھی کہا جاتا ہے. ان 6 حروف کو حروف حلقی کہا جاتا ہے کیونکہ ان کا جو تعلق ہے وہ حلق سے ہے، یہ حلق سے ادا ہوتے ہیں. یہ 3 مخارج آپ کے سامنے ابھی بیان کیے گئے. مزید آگے بڑھتے ہیں. اب ہم نے حلقی مخارج کے بارے میں سن لیا. اب آگے ہم آئیں گے تو آگے جو مخارج ہیں ان کا تعلق ہماری زبان سے ہے. تو اب زبان کے جو پارٹس ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں. زبان کی جڑ جو سب سے پیچھے کہہ لیں حلق کے پاس ہے وہ حصہ زبان کی جڑ کہلاتا ہے. یہ زبان جو ہے وہ اس کے بیچ میں ہے، کہہ لیں سینٹر میں ہے، بالکل درمیان میں. اور یہ حصہ زبان کا کنارہ ہوتا ہے اوپر والا، اور پھر یہ زبان کی نوک ہوتی ہے. اور زبان کے لیفٹ رائٹ جو ہے پارٹ، اس کو ہم کہتے ہیں زبان کی کروٹ. لیفٹ پہ بھی اور رائٹ پہ بھی زبان کی کروٹ. زبان کی جڑ، بیچ والا حصہ، اور زبان کا کنارہ اور زبان کی کروٹ. اب جو چوتھا مخرج ہے اس کی طرف آتے ہیں. اب ہم آئیں گے قاف کی طرف. جو حرف قاف ہے اس کا کیا مخرج ہے یہ آپ کے سامنے ہے. قاف زبان کی جڑ اور تالو کے نرم حصے سے ادا ہوتا ہے. آپ اپنی زبان کی جڑ اس کو اپنے تالو کے نرم حصے کے ساتھ ملانا ہے اور وہاں سے ادا کرنا ہے. یہ تصویر سے بھی سمجھایا گیا، آپ دیکھ سکتے ہیں. اپنی زبان کو تالو کے نرم حصے کے ساتھ لگائیں اور پھر اس کو ادا کریں. قاف، قاف، قاف. اس کا مخرج ہے زبان کی جڑ اور تالو کا نرم حصہ، یہ ہے قاف. اور اس کے ساتھ جو دوسرا کاف ہے اس کا مخرج ہے زبان کی جڑ اور تالو کے سخت حصے سے ادا ہوتا ہے. وہ تالو کے نرم حصے سے ادا ہوتا ہے اور یہ تالو کے سخت حصے سے ادا ہوتا ہے. یہ نرم حصے سے اور یہ سخت حصے سے. اس کی ادائیگی ہے قاف اور یہ کاف. اس میں آپ نے اپنی زبان کی جڑ کو تالو کے جو سخت حصہ ہے نا وہاں پہ رکھ کے ادا کرنا ہے. کاف، قاف، کاف. اس طرح دونوں کی آواز میں بھی فرق ہو جائے گا. اور یہ جو حروف ہیں ان کا نام ہے حروف لہویہ. قاف اور کاف کو حروف لہویہ کہتے ہیں. ان کے مخارج آپ کے سامنے ابھی میں نے بیان کیے. مزید آگے آئیں گے تو آگے جیم، شین اور یا. یہ جو 3 حروف ہیں ان کا ایک ہی مخرج ہے. جیم، شین اور یا زبان کے درمیان اور تالو کے درمیان سے ادا ہوتے ہیں. تینوں کا ایک ہی مخرج ہے، تینوں کے ایک جگہ سے ہی ادا کرنا ہے آپ نے. زبان کے درمیان اور تالو کے درمیان سے ادا ہوتے ہیں. جیسے جیم، شین، یا، جیم، شین، یا. اب اس کو آپ پکچر سے بھی سمجھ سکتے ہیں آسانی سے کہ زبان کو آپ نے اوپر اپنے تالو سے اس کا جو درمیان والا حصہ ہے اس کے ساتھ ملانا ہے تو پھر آپ کا جیم ادا ہوگا.
اور جب آپ نے شین کو ادا کرنا ہے تو یہ آپ کے تعلق کے ساتھ ملے گا نہیں، اس میں تھوڑا سا گیپ ہوگا، پھر آپ کا جو شین ہے وہ ادا ہوگا۔ اسی طرح یا میں بھی زبان جو ہے وہ تعلق سے نہیں ملے گی، اس میں تھوڑا سا شین کے مقابلے میں زیادہ گیپ ہوگا۔ اس طرح یہ تینوں جو ہے وہ حروف ادا ہوں گے، جیم، شین اور یا، یہ تینوں کا مخرج ہے زبان کے درمیان اور تعلق کے درمیان سے ادا ہوتے ہیں۔ ان حروف کو حروف شجریہ کہتے ہیں۔ مزید ساتویں مخرج کی طرف آئیں گے۔ ساتواں مخرج جو ہے یہ ایک حرف کا ہے، یہ ہے ضاد، یہ حرف ہے ضاد۔ اس کا مخرج ہے زبان کی کروٹ اور اوپر کی داڑھوں کی جڑ سے ادا ہوتے ہیں۔ زبان کی کروٹ یعنی دونوں طرف لیفٹ رائٹ جو آپ کی زبان کی کروٹ ہے، میں نے آپ کو تصویر میں بھی بتایا تھا، زبان کی کروٹ اور اوپر کی داڑھوں کی جڑ سے ادا ہوتے ہیں، اور اس کا نام ہے حرف حافیہ۔ اس کو ادا کریں گے ضاد ضاد۔ اب اگلے جو تین حروف ہیں، حروف تعارفیہ کہتے ہیں ان کو، وہ ہیں لام، نون اور را۔ لام، نون اور را کا جو مخرج ہے، سب سے پہلے لام کا دیکھتے ہیں۔ زبان کا کنارہ اور دواحک سے ثنایا تک کے مسوڑوں سے ادا ہوتا ہے۔ لام لام، زبان کا کنارہ اور دواحک سے ثنایا تک۔ یہ دواحک سے ثنایا یہ دانتوں کے نام ہیں اوپر جو میں نے آپ کو بتایا ہے نا، یعنی آپ کی زبان ان دانتوں کے ساتھ جو ہے وہ لگے گی، یہ جو دواحک سے ثنایا تک کے مسوڑوں کے ساتھ آپ کا وہ ٹچ ہوگی زبان، یہ لام کا مخرج ہے۔ اچھا، یہاں پہ آپ کے سامنے جو پکچر شو ہو رہی ہے نا، یہاں پہ مخرج نمبر 9 اور مخرج نمبر 10 جو ہے، یہ دراصل لام کا ہی وہ لکھ دیا گیا، اس میں مسٹیک ہے۔ نون اور را کا میں آپ کو بتا دیتا ہوں کیا ہے، یہ تینوں جگہ پہ لام کا ہی لکھا ہوا ہے۔ نون کا مخرج ہے زبان کا کنارہ اور انیاب سے ثنایا تک کے دانتوں کی جڑوں سے ادا ہوتا ہے۔ زبان کا کنارہ اور انیاب سے ثنایا تک کے دانتوں کی جڑوں سے ادا ہوتا ہے۔ اس کی آپ نے پریکٹس کرنی ہے، آپ کو یہ ہم سینڈ بھی کر دیں گے، تو اس کو آپ نے دیکھتے ہوئے اپنی جو پکچر ہے نا پیچھے دانتوں کے نام وغیرہ، اس کو دیکھتے ہوئے آپ نے اس کی مشق کرنی ہے، تو پھر آپ کی اس کو یہ مزید اچھے انداز میں سمجھ آئے گا۔ جو تیسرا حرف ہے را، اس کا مخرج ہے زبان کی نوک اور مقابل کے تعلق سے ادا ہوتا ہے۔ را را، زبان کی نوک اور مقابل کے تعلق سے ادا ہوتا ہے، اور یہ جو تین حروف ہیں ان کو حروف تعارفیہ کہتے ہیں۔ اب یہ تینوں کی پکچر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، ان کو ادا کرتے ہوئے آپ کافی اس سے ہمیں ہیلپ مل سکتی ہے کہ ہم نے اپنی زبان کو کہاں پہ رکھنا ہے۔ لام، نون اور را، لام، نون، را، آپ کی زبان یہاں پہ ٹچ ہوگی، آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں۔ اگلا جو مخرج ہے وہ ہے تو، دال اور تا۔ زبان کی نوک اور اوپر کے دانتوں کی جڑ سے ادا ہوتا ہے۔ آپ اس کو ادا کریں گے تو آپ کو خود محسوس ہوگا کہ جو آپ کی زبان کی نوک ہے وہ آپ کے اوپر کے دانتوں کی جڑ سے لگ رہی ہے، یعنی تو، دال، تا، جو آپ کے سامنے والے دانت ہیں ان دانتوں کی جڑ کے ساتھ آپ کی زبان کی نوک لگے گی تو یہ حرف ادا ہوگا۔ تو، دال، تا۔ یہ جو تین حروف ہیں ان کو حروف نطعیہ کہتے ہیں۔ تو، دال، تا، زبان کی نوک اور اوپر کے دانتوں کی جڑ سے ادا ہوتے ہیں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تصویر میں بھی آپ کے سامنے شو ہو رہا ہے پکچر میں، آپ کا جو اوپر کا دانت ہے اس کی جڑ کے ساتھ آپ کی زبان ٹچ ہوگی ان دونوں حروف میں۔ اگلے جو حروف ہیں، تین حروف ہیں یہاں پہ، وا، ذال، سا۔ ان کا مخرج ہے زبان کا سرا اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے۔ زبان کا سرا اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے، یہاں سے آپ نے یہ تین حروف ادا کرنے ہیں اور ان کو نرمی سے ادا کرنا ہے۔ جب آپ اپنی زبان کو اوپر والے دانتوں کے رکھیں گے نا اندرونی کنارے پہ اور پھر اس کو ادا کریں گے تو پھر یہ بڑی خوبصورتی سے ادا ہو جائے گا۔ ذال، ذال، وا، سا۔
زبان کو اوپر والے دانتوں کے اندرونی کنارے سے آپ نے ٹچ کرنا ہے، وہاں سے آپ نے اس کو ادا کرنا ہے، تو انشاءاللہ یہ ادا ہو جائے گا۔ یہ جو 3 حروف ہیں ان کو حروف لثویہ کہتے ہیں۔ 3 حروف ہیں سا، ذال، وا، ان کو حروف لثویہ کہتے ہیں۔ اب مخرج نمبر 13، اس میں بھی 3 حروف ہیں صاد، زا، سین۔ یہ 3 حروف ہیں، ان کو حروف صفیریہ کہتے ہیں۔ یہ آپ کو سب سے پہلی جو کلاس تھی اس میں بھی بتایا گیا تھا۔ ان کا مخرج کیا ہے؟ زبان کی نوک اور دونوں دانتوں کے اندرونی کنارے سے ادا ہوتے ہیں۔ زبان کی نوک اور دونوں دانتوں کے اندرونی کنارے سے ادا ہوتے ہیں۔ صاد، زا، سین، صاد، صاد، زا، سین، صاد، زا، سین۔ انہیں حروف صفیریہ کہتے ہیں، یہ جو 3 حروف ہیں۔ اب جو اگلے حروف ہیں انہیں حروف شفویہ کہتے ہیں، یعنی ان کا جو تعلق ہے وہ ہونٹوں کے ساتھ ہے۔ یہ کون سے ہیں؟ سب سے پہلے تو فا کو دیکھتے ہیں ہم۔ فا جو ہے یہ اوپر کے دانتوں کے کنارے اور نچلے ہونٹ کے تار حصے سے ادا ہوتا ہے۔ فا، اوپر والے ہونٹ جو ہیں آپ کے وہ نیچے والے اوپر والے دانت جو ہیں وہ نیچے والے ہونٹ کے کا جو تر حصہ ہے اس کے ساتھ ٹچ کرنے آپ نے، پھر اس کو ادا کرنا ہے۔ فا، فا۔ با دونوں ہونٹوں کے تر حصے سے ادا ہوتا ہے۔ دونوں ہونٹوں کا جو تر حصہ ہوتا ہے با، اندر والا تر حصہ، وہاں سے با کو آپ نے ادا کرنا ہے۔ اسی طرح میم جو ہے یہ دونوں ہونٹوں کے خشک حصے سے ادا ہوتا ہے۔ با تر حصے سے اور میم دونوں ہونٹوں کے خشک حصے سے ادا ہوتا ہے۔ اور واو دونوں ہونٹوں کو گول کر کے اس کو ادا کرنا آپ نے۔ ان کو حروف شفویہ کہتے ہیں، یہ جو ان کا تعلق ہونٹوں سے ہے۔ اچھا، لاسٹ میں جو 2 حروف رہ گئے ہیں اس میں 2 مخارج رہ گئے ہیں، ان میں ایک ہے جوف دہن۔ جوف دہن ہوتا ہے منہ کا خلا، اس سے مراد اس سے حروف مدہ ادا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مثال بھی ایک دی گئی ہے، اوذینا۔ اب اس میں الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ، یہ 3 حروف مدہ ہوتے ہیں۔ تو یہ جو مخرج ہے اس سے یہ 3 جو حروف مدہ ہیں یہ ادا ہوتے ہیں۔ اب حروف مدہ کیا ہیں ان کی تفصیل انشاءاللہ ہماری کل کی کلاس میں آئے گی، تو آپ کو یہ سمجھ آ جائے گا کہ حروف مدہ کیا ہوتے ہیں۔ یہاں پہ بتا تو دیے گئے ہیں الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ، مزید ان کی جو تفصیل ہے وہ انشاءاللہ کل آپ کو کل والی کلاس میں کلیئر ہو جائے گی حروف مدہ کے والے سے۔ جو آخری مخرج ہے وہ ہے خیشوم، یعنی ناک کا بانسا۔ یہ غنہ کا مخرج ہے، مطلب یہاں سے غنہ ادا ہوتا ہے، یہ غنہ کا مخرج ہے۔ غنہ کیا ہوتا ہے؟ جیسے ناک میں سے آواز لے کے جانا۔ اب اس کی مثال یہاں پہ دی گئی ہیں، جیسے انا، منا، عنا، اس طرح غنہ کرنا، یہ مخرج ہے غنہ کا۔ یہ 17 مخارج ابھی آپ کے سامنے میں نے بیان